پاکستانی شاہینوں کا غلبہ اور بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک فوج کی تاریخی فتح کی۔ آپریشن بنیاد و مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر یادگار پاکستان اسلام آباد میں تقریب سجائی گئی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا، مزید تفصیل نہیں بتا سکتے۔ پہلگام کے افسوسناک واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر رات کی تاریکی میں جنگ مسلط کر ہماری بہادر افواج نے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ جب ہمارے شیر دل جوان اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان، چین کے صدر شی جن پنگ اور دیگر دوست ممالک کا تہ دل سے مشکور برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے کار لا رہا ہے۔ ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مارکہ میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ محدود نہیں، اس کے اثرات دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ 1 سال قبل آج کے دن پاکستان کو بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن بھول گیا تھا اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔ فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ آقا حق آپریشن بنیاد و مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن نے پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کر کے ہمارے قومی عزم و وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب پوری قومی وحدت اور عسکری قوت سے دیا گیا۔ یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ دشمن شاید بھول چکا تھا اہل پاکستان اور افواج پاکستان نہ تو پہلے طاقت کے غلبے سے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے۔ مارکہ میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی، بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے، بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے جنگی طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ باؤنڈری اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات جرری افسروں اور جوانوں نے اپنی روایت کے عین مطابق نہ صرف دشمن کی جاہلیت کی کوششوں کو ناکام بنایا، بلکہ اس کی دفاعی پوزیشنوں کو تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا اور شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان کو اس جنگ کے نتیجے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ شکست خوردہ ہندوستان نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی، جسے پاکستان نے خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں، پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں، بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ مارکہ میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب، کہا دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو جنگ محدود نہیں، اس کے اثرات دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ 1 سال قبل آج کے دن پاکستان کو بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن بھول گیا تھا اس کے خواب اس کی صلاحیت سے بڑے ہیں۔ فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ مارکہ حق کے بعد ہندوستان جان چکا ہے، روایتی میدان جنگ میں پاکستان کو شکست دینا ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں
مستقبل کی جنگوں میں دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ دفاعی تیاری کا سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک نہیں۔ روایتی جنگیں ماضی کا قرینہ بن چکی ہیں۔ عصر حاضر اور مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشن پر مشتمل ہوں گی۔ جس میں جدید ٹیکنالوجی بشمول سائبر اینڈ الیکٹرانک وارفیئر، ڈرونز، لانگ رینج ویکٹرز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اہم ترین کردار ادا کریں گے۔ پاک بحریہ میں ہنگور کلاس آبدوز کی شمولیت، پاک فضائیہ کے لیے جدید ترین جنگی جہازوں کا حصول اور فتح میزائل سیریز اسی عزم کے تسلسل کی چند ایک مثالیں ہیں۔ دفاعی تیاری کے یہ سفر صرف نئے ہتھیار خریدنے تک کا نہیں، بلکہ نئی سوچ، تربیت اور تحقیق سے بھی ہے۔ روایتی جنگ کے محاذ پر ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان جان چکا ہے کہ پاکستان کو روایتی میدان جنگ میں شکست دینا ناممکن ہے۔ افغانستان ہندوستان کی ایما پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے، اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جی ایچ یو میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردی نہ صرف ہندوستان بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے، وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ ہم ہر محاذ پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشت پناہی جاری رکھیں گے۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی۔ مورکہ حق میں مثالی فتح نے ہماری خارجہ پالیسی اور سفارتی اہمیت پر براہ راست مثبت اثرات مرتب کیے۔ اقوام عالم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس خطے میں پاکستان ایک ناقابل فراموش حقیقت اور ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے تمام مدبار سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کامیاب سفارتی کاوش نے پاکستان کو حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر واضح طور پر نمایاں کیا۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت، بالخصوص پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں، جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ پاکستان نے اپنی سفارتی کاوشوں سے لبنان میں جنگ بندی کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان فلسطین میں جنگ بندی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے اور ایک آزاد، خود مختار فلسطینی ریاست کے حصول تک اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر دھاک بٹھائی، بھارت کے 8 طیارے مار گرائے۔ صدر آصف زرداری کا اسلام آباد میں مارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کر کے آبی دہشت گردی کی۔ پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ They chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident. Launched an airstrike on Pakistan, our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Syed Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Pakistan Air Force downed 8 enemy aircrafts. Issue of illegal Indian occupation of Kashmir needs to be resolved in accordance
with UN resolution. Unilaterally and illegal attempt by the Indians to suspend Indus Water Treaty amounts to hydroterrorism. Water is a life for millions of our citizens. وہاں کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. یہ وہ ریڈ لائن ہے جس نے بھی اسے کراس کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واگا بارڈر پر تقریب سے خطاب. کہا قوم نواز شریف، شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو سلام پیش کرتی ہے. فیلڈ مارشل نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. قوم اپنے شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتی ہے. اس دہلیز پر کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. یہ وہ ریڈ لائن ہے جس نے بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا خواب دیکھا. پاکستان نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. محمد نواز شریف کو بھی سلام جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا. شہباز شریف کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے. اسٹینڈنگ اوویشن دیتی ہے یہ قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جنہوں نے وقت آنے پر دشمن کو ایسا جواب دیا کہ دشمن دیکھتا رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا. دونوں ہاتھ سے سلام ہے تمام شہداء